صدام افضل صاحب ہیں جی، پاک پتن سے ان کا تعلق ہے، عمر ہے 26 سال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدام بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی الحمدللہ آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ سب کو سلام ہے۔ بالکل ٹھیک جی، وعلیکم السلام۔ آغاز کیجئے، بسم اللہ کریے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہی عمر بھر جو انیس سے جان، رہی عمر بھر جو انیس سے جان، وہ بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی، رہی عمر بھر جو انیس سے جان، تھی ہزار تیر گئے فتن، نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن، تھی ہزار تیر گئے فتن، نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن، میری کائنات خیال پر، میری کائنات خیال پر، میری کائنات خیال پر نظریں شہ عربی رہی، رہی عمر بھر جو انیس سے جان، وہی ساتھ تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل زندگی، وہی ساتھ تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل زندگی، بہت بہادور
شافعِ امتاں سبحان اللہ. بحضور شافعِ امتاں میری جن دنوں طلبی رہی عمر بھر جو انیس جان. جی جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ. صدام افضل صاحب، میں آپ سب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی ہمارے آڈیشنز کمپلیٹ ہوئے تھے، یہ لاسٹ آڈیشن کا ہمارا جو دن تھا، اس دن آخر میں جیسے ہی ہم نے پروگرام اینڈ کیا تو کمنٹس میں انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی مجھے بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. پھر انہوں نے نمبر لیا، نمبر میں نے ان کو لنک فراہم کیا، تو آف دی لائن ہم نے ان کو سنا تھا. اور ان کے ساتھ ان کی سسٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے. کل ان کو بھی ہم لوگ سنیں گے. بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ دونوں، اور دونوں نے جی اچانک الحمدللہ. کی سرپرائز آ کے آڈیشن دیا تھا، اور یہ ججز نے ماشاء اللہ ان کو سلیکٹ کر لیا. جی ججز، بہت احسان شکریہ. المصطفیٰ سر کیا کہیں گے؟ صدام، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے. ایٹ دی ایج آف ٹائم آپ آئے، لیکن الحمدللہ کہ آپ آ گئے. صدام، آپ بہت اچھا کرتے ہو، بہت خوبصورت کرتے ہو. آپ کی ویڈیو جو مجھے ملی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ ماشاء اللہ ایک اور بہت عمدہ سلیکشن، ایک اور بہت عمدہ انتخاب ہمارے اسٹرگل کے لیے تھا. آپ نے جو کلام پڑھا، رہی عمر پر جو انیس جہاں، کیا خوبصورت جی کلام ہے. اور یہ کلام جب بھی اس کا حق ادا کیا جائے تو ایک بہت ساری ہو جاتی ہے. جی بالکل. آپ نے بہت عمدہ استھائی پڑھی، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے والا کلام ہے، اور آپ نے واقعی ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، حق ادا کیا اس کا. بہت اچھا آپ نے پڑھا. میری کائنات کے سوال پر آپ میرے خیال میں بدار لگا رہے تھے سر جی اربا والا، لیکن وہ اس طرح سے آپ لگا نہیں پائے جس طرح سے آپ لگانا چاہ رہے تھے. بہت اچھا جی وہاں پہ آپ چاہ رہے تھے لیکن نہ کر پائے. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے وہ بھی سنیں گے دوبارہ سے. بہت جی اچھا انشاءاللہ. پڑھا ہے آپ نے. سلامت رہو یار، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی مل کے. اور بہت شکریہ آپ سر. کی کا بھی ابھی ضرورت پڑتی ہے. بہت عمدہ میری بھی. فیملی ہے آپ کی، کی نظر ہے آپ کی فیملی پہ. خوش رہو یار. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. بہت شکریہ حسان المصطفیٰ صاحب. جی آمنہ بنت طاہر صاحبہ کیا کہیں گے؟ صدام افضل پاک جی پتن سے. ماشاء اللہ بھائی، صدام افضل بھائی ماشاء اللہ بہت بہترین آواز میں انہوں نے انداز میں بھی ادائیگی کی. کلام یہ بہت ہی مشکل ہے. ہمارے استاد محترم منظور کنین صاحب کا یہ کلام ہے، اور جی جہاں وہ پڑھتے ہیں ہمارے خیال میں ہم سے بھی وہ ادائیگی نہیں ہو پاتی، لیکن انہوں نے اپنی کوشش بہترین کی ہے. لیکن مجھے ایسا لگا ہے کہ 2-3 جگہوں پہ وہی بات کہ انہوں نے اپنی بہت اچھی کوشش تو کی، لیکن جیسے انیس جاں ہے، آرزو ہے اور کائنات پہ انہوں نے تھوڑی سی اپنے پاس سے بھی، یا مجھے لگا کہ اضافی سر لگایا اینڈ پہ. تو جی چلیں اس کی آپ پریکٹس کریں تو اللہ کرے گا کہ آپ جہاں آپ نے اتنی بہترین کوشش کر ڈالی ہے تو یہ جو ایکسٹرا سر ہیں ان کو نکالیں اور جی دوبارہ یہ انشاءاللہ. کلام سنیں، بار بار سنیں، اور انشاءاللہ آپ اور بھی بہترین پڑھ پائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی آپ پہ خاص نظر کرم ہے. لیکن یہی ہے کہ یہ کلام بہت شاندار ہے، اور اگر پڑھنے والا پڑھ دینا تو دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے. یہ اللہ پاک قبول فرمائے. لیکن مجھے تھوڑی سی آپ کی جو الفاظ تھی اس میں ادائیگی کے سر جو ہیں ان میں کمی لگی، کچھ جگہوں پہ اضافی لگا اینڈنگ پہ، تو وہ انشاءاللہ پھر آپ پریکٹس کریں تو ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ پاک اگر آپ کو موقع ملا تو مزید نیکسٹ ٹائم کامیابیاں عطا فرمائے. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ آمنہ بنت طاہر صاحبہ. جی عقیل ملک صاحب کیا کہیں گے صدام افضل جی کے بارے میں؟ صدام بھائی، خدا وند کریم نے، خدا وند متعال نے آپ کو بہت خوبصورت لحن دیا ہے، اور یہ بہت کم نعت خوانوں میں ہوتا ہے کہ
عمومی طور پر ظاہر ہے جو معروف ہیں جو سامنے ہیں وہ تو اپنی پرفیکشن کے اعتبار سے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو عمومی طور پر ہم نعت خوان سنتے ہیں اور ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ ہائی نوٹس پر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی آواز ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اب وہاں سے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور اس آواز کے ساتھ واپس پلٹ کر کیسے آنا ہے، اور جب ہائی نوٹس کے ساتھ آپ واپس پلٹ کر لو نوٹس کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کا گلا یقیناً اس سطح پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ واپس آتے ہوئے آپ کی سر کہیں غائب ہو جاتے ہیں یا کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے سر ہو گئے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس ایک کنٹرول موجود ہے کہ آپ ہائی نوٹ سے جب واپس آتے ہیں تو آواز آپ کی اسی طریقے سے گھن گرج والی اور بالکل صاف اور سریلی رہتی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ایک مصرع اب آپ نے پڑھا کہ میری کائنات خیال پر، تو وہاں پر مجھے سر یا کچھ لے جو دھن تھی وہ کچھ الگ سی محسوس ہوئی ہے، وہ اس میں نہیں تھی جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے، تو اس سے مجھے تھوڑا سا ہٹ کے محسوس ہوا۔ تو وہ بات یہ ہے کہ آپ بے شک اپنے اضافی سر لگائیں یا اس کو تھوڑے سے لحن کو بدل لیں، لیکن جب یہ فوری طور پر محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ لحن بدل گیا ہے، آپ ایسے انداز میں آپ اس کو داخل کریں کسی دوسری جگہ پر کہ آپ دوسرے آدمی کو وہ ٹانکا جو ہے وہ معلوم نہ ہو کہ یہاں پر گٹھ جوڑ ہوا ہے۔ تو وہ جب گٹھ جوڑ آپ کا لگتا ہے، وہ گانٹھ دکھائی دیتی ہے، تو پھر آپ کے فن کے اوپر تھوڑا سا سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پر یہ گانٹھ لگانے میں تھوڑے سے ناکام ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کو توجہ اس طرف کرنی چاہیے۔ آپ ظاہر ہے کہ آپ ایک تخلیق کار بھی ہیں، ظاہر ہے جو سر کریٹ کرتا ہے یا اس کے اندر اضافی کرنا ہے، وہ منظور الکونین صاحب نے جس نہج پر اس کو پڑھا، جب وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، میں آج ہی اس کو سن رہا تھا تو میں اس کا ایک استھائی اور ایک انترا سنا، پھر اس کے بعد میں نے بند کر دیا، میرے پاس ہمت نہیں تھی کہ میں اگلا اس کا شعر سنتا۔ تو آپ نے تو بہرحال اس کو پورا پڑھا، بہت اچھا لگا، اوور آل آپ کی پرفارمنس اچھی تھی ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی صدام بھائی، سلامت